اللہ کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے پرابلمز کتنے بڑے ہیں، ہم اپنے پرابلمز کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے۔ کوئی بھی ہو وہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اس کو مصیبتوں سے خارج ہونے کی جگہ میں دوں گا، مصیبتوں سے اس کو میں نکالوں گا۔ جو تمہاری ٹینشن ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نکالوں گا۔ بھائی یہ میرا وعدہ نہیں ہے، میرا وعدہ نا 2 نمبر ہو سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کر رہا ہے کہ تو یہ جو توبہ ہے نا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ توبہ سے انسان کے مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جو انسان توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں اگر اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے، اس کے بعد زندگی میں کوئی ٹینشن رہتی ہے پیچھے؟ اور میں جو دعا مانگتا ہوں بابا جی وہ قبول ہو جاتی ہے، جو دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے۔ 5 چیزیں ہوں گی معافی کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں معاف تو کروں گا ہی کروں گا، لیکن آسمان سے رحمت کی بارش بھی برسا دوں گا، مال ملیں گے تمہیں، ڈالر ملیں گے، نوٹ ملیں گے توبہ کرنے سے، رزق میں اضافہ ہوگا توبہ کرنے سے۔ میں اگر اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لوں تو مصیبتیں کہاں جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ سمپل سا فلسفہ ہے۔ جب انہوں نے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں، یعنی سمندر کی گہرائیوں کے اندر، اندھیروں کے اوپر اندھیرے کے اوپر اندھیرا مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مچھلی نے کیا کیا؟ ان کو جا کے کنارے پہ ڈراپ کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ مستقل طور پہ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بابا جی میں تو بس استغفار کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ آدم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا آپ نے وہاں نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر آپ گئے آپ ظالم ہو جائیں گے۔ شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا، شیطان نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، تمہاری عمر دراز ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ڈمکا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام چلے گئے۔ اب غلطی ہوئی تو کیا کہا انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے میرے گناہوں کے ساتھ، جو مصیبتیں میری زندگی میں، پریشانیاں، ٹینشنیں آ رہی ہیں وہ میرے گناہوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کو ریلیٹڈ ہے، میں اگر اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لوں تو مصیبتیں کہاں جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ سمپل سا فلسفہ ہے۔ آدم علیہ السلام پہ مشکل آئی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں تو خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی ایک بستی کی طرف گئے، انہوں نے ان کو دعوت دین دی، انہوں نے دعوت دین قبول نہیں کی۔ یونس علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ مشن میرا ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا بھی دعوت دی نہیں قبول کر رہے، چلو یہاں سے پھر۔ تو اصل میں انبیاء کو نا اللہ کے حکم کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ابھی آپ نے ہجرت نہیں کرنی جب تک حکم نہ آ جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویٹ کیا جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں گئے، ورنہ وہ کب کے چھوڑ چکے ان کو جا چکے ہوتے کہ یار یہ تو سارے پتھر مارنے پہ آ گئے ہیں طائف کے لوگ جو ہیں، اب کون سی دعوت دین ہے؟ تو یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے، چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں، اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، بے عیب ہے، ظلم تو میں نے اپنے ساتھ کیا۔ کیا ہوا؟ جب انہوں نے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں، یعنی سمندر کی گہرائیوں کے اندر، اندھیروں کے اوپر اندھیرے کے اوپر اندھیرا مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مچھلی نے کیا کیا؟ ان کو جا کے کنارے پہ ڈراپ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اگر میں اور آپ توبہ کر لیں تو ہماری مصیبتیں جو ہیں وہ چلی جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دین دی انہوں نے۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ 950 سال کنسسٹنسی ہو بندے کی تو ایسی ہے۔ 950 سال ان کو عمر دراز کر دی ان کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ میں ان کو صبح میں پکارتا ہوں، میں رات میں پکارتا ہوں، میں ان کو آہستہ آواز میں پکارتا ہوں، اونچی آواز میں، مطلب میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو میں نے ان کو لیکچر بھی دے کے دیکھ لیا ہے، میں نے ان کو واٹس ایپ پہ میسج بھی کیا ہے، میں نے ان کو فون بھی کر کے دیکھ لیا ہے، میں نے ان کو کتاب بھی گفٹ کی ہے، میں نے ان کو کوئی DVD بھی لا کے پکڑا دی ہے۔ یا اللہ یہ تو ہدایت پہ آ ہی نہیں رہے، میں نے ہر طریقہ آزما کے دیکھ، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، پرسنلی، پرائیویٹلی، ہر طریقے سے میں نے کر لیا، یہ تو بدترین سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، شرک کرتے تھے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ جو صفحہ ہستی پہ ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے۔ وہ شرک کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی گناہ معاف ہو سکتا ہے، میں شرک معاف نہیں کروں گا جو بندہ حالت شرک میں فوت ہو رہا ہے۔ باقی کوئی قاتل بھی ہو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، معاف کر سکتا ہے مرنے کے بعد، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ اپنی جو بھی اس کا ہوگا معاملہ ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایونچولی اس کو معاف کر دے گا اگر وہ توحید پر تھا۔ لیکن جو شرک کی حالت میں مر رہا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا شریک کر رہا ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے مرنے کے بعد۔
یعنی مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو ہمارا بھائی ہے اسلام کے اندر، الحمدللہ کوئی ہمیں جو نا پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ اب کیا معاملہ بن رہا ہے ان کا جی؟ یہ نوح علیہ السلام کی قوم مشرکین کی قوم ہے، 950 سال ہو گئے دعوت، بندے چینج نہیں ہو رہے۔ نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اگر تم بھی توبہ کر لو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو، تم بھی جو مشرکین ہو، تم بھی اگر توبہ کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف ہی کر دے، بڑی بات ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ معاف کرے گا، بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرے گا، وہ بارش جو ہم پہ ابھی نازل نہیں ہو رہی۔ پورے پنجاب میں اسموگ پھیلی ہوئی ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ آرٹیفیشل بارش ہونی چاہیے، مسئلہ یہ گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں تم توبہ کرو کہ بارش میں برساؤں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پہلی چیز۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا۔ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، 5 چیزیں ہوں گی معافی کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں معاف تو کروں گا ہی کروں گا، لیکن آسمان سے رحمت کی بارش بھی برسا دوں گا، مال ملیں گے تمہیں، ڈالر ملیں گے، نوٹ ملیں گے توبہ کرنے سے، رزق میں اضافہ ہوگا توبہ کرنے سے، اور تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا، نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤں گا، اور تمہیں باغات عطا فرماؤں گا، ہرے بھرے باغات دوں گا اور ان میں نہروں کو جاری کر دوں گا۔ اس کو ایک ورڈ میں ہم کہتے ہیں پراسپیرٹی، خوشحالی۔ توبہ کرنے والے بنو گے، لائف میں کیا آ جائے گا؟ خوشحالی آ جائے گی۔ کوئی آپ چاہتے ہیں آپ کی لائف میں خوشحالی ہے تو فارمولا کیا جناب؟ توبہ۔ تو یہ جو توبہ ہے نا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ توبہ سے انسان کے مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جو انسان توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر انسان دل میں ارادہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ اگر توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں، میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتے ہیں، بلکہ نہ صرف اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ توبہ بڑی بلا چیز ہے، توبہ بڑی بلا چیز ہے۔ توبہ آپ کی زندگی میں سے مشکلوں کو دور کرتی ہے، توبہ آپ کی لائف میں خوشحالی کو لے کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ کس سے پرہیز ہے؟ چینی کھانے سے پرہیز ہے یا تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز ہے؟ تقوی گناہوں سے پرہیز کا نام ہے۔ انسان کے دل میں خدا خوفی ایسی آ جائے وہ گناہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی کوئی بھی ہو وہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اس کو مصیبتوں سے خارج ہونے کی جگہ میں دوں گا، مصیبتوں سے اس کو میں نکالوں گا۔ جو تمہاری ٹینشن ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نکالوں گا۔ بھائی یہ میرا وعدہ نہیں ہے، میرا وعدہ نا 2 نمبر ہو سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم توبہ کرنے والے بن جاؤ، نیکی کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مصیبتوں، تمہاری جو ٹینشن ہے ان سے بات تمہیں میں نکالوں گا۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ اللہ کی بات پہ کوئی شک ہے؟ ایک یہاں پہ کوئی ریڈی والا ہو نا، ریڈی والا، وہ کہہ رہا ہو جی سیب میں بیچ رہا ہوں 100 روپے کلو، اب اگر میں اس کو 100 روپے دیتا ہوں تو مجھے کتنے سیب دے گا؟ کلو ہی دے گا نا۔ مجھے کوئی شک تو نہیں ہے، میں تو نہیں کہتا نہیں دوبارہ کرو، دوبارہ چیک کرو، 50 دفعہ چیک کرو، وہ 100 روپیہ دوں گا، مجھے گارنٹی ہے مجھے 1 کلو سیب ہی دے گا، 1 کلو کچھ اور چیز نہیں دے گا، سیب ہی دے گا 100 روپے دیے تو ہمیں اس ریڈی والے کا اعتبار ہے کہ 100 روپے کے بدلے کلو ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرنے والے بنو، مصیبتیں تمہاری میں دور کروں گا۔ ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو، تم توبہ کرو نا، تمہیں جو مصیبتیں ہیں تمہاری میں دور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور نہ صرف کہ تمہیں مصیبتوں سے نکالوں گا، تمہیں رزق دوں گا میں وہاں سے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ کیا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں رزق دوں گا، ادھر سے نوٹ دوں گا، رزق دوں گا، پیسہ دوں گا، خوشحالی دوں گا جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ تیری کیلکولیشن میں بھی چیز نہیں تھی کہ بھئی یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں وہاں سے دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں اگر اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے، اس کے بعد زندگی میں کوئی ٹینشن رہتی ہے پیچھے؟
سمپل سی بات ہے, قرآن مجید کھول کھول کے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں ہمارے سامنے, ہم پتہ نہیں کہاں چل رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, دین ہمیں کدھر لے کے جانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو توبہ کر, اللہ کی طرف لوٹ کے, اللہ کا بندہ بن, اللہ کا بندہ بن, اللہ کی طرف لوٹ کے دیکھ تیری لائف میں خوشحالی کیسے آتی ہے. میں جس لائف سٹائل میں پہلے تھا, پیسہ اب دولت ہونے کے باوجود ٹینشن ڈپریشن میں سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہو رہی ہے بھائی. رات کو نیندیں نہیں آ رہی, رات کو نیندیں اڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا ڈپریشن جو ہے نا اوپر آئی ہوئی ہے. جیسے اس طرف آیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ریلیکس کر کے رکھ دیا, بالکل ریلیکس. پہلے مجھے نیند نہیں آتی تھی, ابھی مجھے آپ 4 سیکنڈ دیں مجھے آپ کے سامنے سو جاتا ہوں میں, لٹرلی یہ حال ہے. تو اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا, یہ چھوٹا سا فارمولا پکڑ لیں. میں آخر میں صرف ایک واقعہ سنا کے بات کو ریپ اپ کرتا ہوں. ایک بہت بڑے ہمارے امام گزرے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ, بہت بڑے امام گزرے. ایک دن جی وہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کو ایسی خیال آیا کہ آج گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. ایسے ہی مطلب ایک ہوتا ہے نا بندے کی روٹین ہوتی ہے کہ سفر کرنا, ان کی کوئی روٹین نہیں تھی ایسی. بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے امام ہیں. ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد بس ویسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے اور نکل پڑے. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, کتنا لمبا, کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے کسی گاؤں میں جا کے پہنچ گئے. وہاں جب پہنچے صبح کے اب 11-11:30 بج رہے ہیں, تو وہ کسی مسجد میں پہنچے. انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی یہاں پہ کوئی تھوڑا سا بندہ جو ہے نا رہنے کے لیے کوئی ٹائم دے دے, تھوڑا سا میں یہاں پہ اپنے آپ کو ریسٹ کر لوں. تو وہ جو خادم تھا مسجد کا, انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, اس نے پہچانا ہی نہیں ان کو. اس نے کہا بابا جی ایسی کوئی بات نہیں, آپ یہاں سے باہر جائیں, ابھی تو جو ہے نا مسجد بند ہے. انہوں نے کہا بہت مہربانی ہوگی یار, ذرا مسجد کھول دو, میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. انہوں نے کہا بابا جی ابھی ٹائم ہی نہیں ہے مسجد کا, مسجد کا ٹائم ہوگا, زور کا ٹائم ہوگا تب آپ آئیں, زور کے بعد بے شک لیٹ جانا, ابھی مسجد بند ہے. ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک اور شخص وہاں سے گزر رہا. اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کیوں آپ بابا جی کو تنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ اصل میں نا آ گئے ہیں, کہہ رہے مسجد کھولو, میں ابھی ٹائم نہیں ہے, صفائی کرنی ہے, جو بھی ہے. تو اس نے کہا بابا جی آپ اس کو چھوڑیں, آپ میرے ساتھ آئیں, آپ آئیں میرے ساتھ, میں آپ کو نا کھانا شانا کھلاتا ہوں, آپ ذرا میرے پاس ریسٹ کر لیں. وہ چلا گیا, اس کی دکان تھی بندے کی, تندور تھا اس کا. وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے تندور کے پاس لے گیا. وہاں جا کے اب روٹیاں بنانا شروع کر رہا ہے. وہ روٹیاں اور دال چنے شنے جو بھی وہاں پہ پکتا تھا وہ اس کو ساتھ پک رہا ہے. اب وہ روٹیاں لگا رہے ہیں, امام صاحب نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ جب بھی روٹی لگاتا ہے تو یہ اس کا منہ ہل رہا ہے مستقل. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ مستقل طور پہ کیا پڑھ رہے ہیں, کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہو, کیا پڑھ رہے ہو. اس نے کہا کہ بابا جی میں تو بس استغفار کر رہا ہوں, اللہ کا بس استغفار کرتا ہوں, میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, استغفر اللہ معاف فرمائے, بہت غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ غلطی سے ہوتی ہیں, کچھ جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں, تو اللہ سے بس معافی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو میری بس عادت ہے کہ جب بھی میں روٹیاں لگاتا ہوں میں استغفار کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ. تو امام صاحب نے کہا کوئی فائدہ ہوا اس کا. کہتا ہے فائدہ ایسا ویسا. کہتا ہے آپ دیکھیں میری یہاں پہ روٹی اتنی ہے کہ ابھی یہاں لوگ نماز کے لیے آئیں گے نا, تو ہمارے اس گاؤں میں کوئی 6-7 ہیں تندور والے, لیکن جتنا رش میری دکان پہ لگے گا آپ کی سوچ ہے کسی اور کی دکان پہ نہیں. حالانکہ میں کیا بس یہی ہے, تندور ہے, روٹیاں ہیں اور دال چنے شنے, بس یہی ہے, لیکن اتنا رش ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے, اور اتنا رش کسی کی دکان پہ نہیں. اتنا رزق دیا اللہ تعالیٰ نے. میں توبہ کرتا ہوں, میں استغفار پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول کے رکھ دیا, کوئی ٹینشن ہی نہیں میری زندگی میں. اور میں جو دعا مانگتا ہوں بابا جی وہ قبول ہو جاتی ہے, جو دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے. امام صاحب کہتے ہیں اچھا امام صاحب بڑے حیران ہو کہ بڑی حیرت کی بات ہے, ویسے کمال بات ہے آپ نے جو بات کہی ہے. کہتے بس ایک تھوڑا سا گلہ ہے. کہتے ہیں کہا وہ کیا. کہتے گلہ یہ ہے کہ ایک دعا پچھلے ہفتے سے مانگ رہا ہوں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا وہ کیا دعا ہے. کہتے وہ دعا یہ ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا, ایک بہت بڑے امام ہیں یہاں پہ رہتے ہیں, احمد بن حنبل نام ہے ان کا. امام صاحب نے کہا ہاں نام تو سنا ہوا ہے. کہتے ہیں بس میری نا بڑی خواہش ہے, مجھے نا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں نا ان سے بڑی محبت ہوتی ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کا دیدار کرا دے, کبھی میں بھی ان کے ساتھ قدموں میں جا کے بیٹھوں, ان سے سیکھوں, کوئی علم کی 2 باتیں, کوئی دین کی باتیں جو نا میرے پلے بھی پڑ جائیں. میں ویسے ان پڑھ آدمی ہوں, مجھے پڑھنا لکھنا کوئی نہیں آتا, لیکن میں اللہ کے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں, اور امام صاحب سے تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی محبت ہے مجھے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں, بس کام کی مصروفیات ایسی ہیں, کبھی جانا ہی نہیں ہوا, تو بہت دور رہتے, 4-5 گھنٹے کا سفر ہے سر, میں کیسے جاتا. امام صاحب نے اس کو گلے لگا لیا, خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تو کون ہے یار, مجھے نہیں پتا, لیکن لگتا ہے ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا, میں امام احمد بن حنبل ہوں. کہتے ہیں مجھے یقین ہے اس بات کا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری استغفار کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ تو میرے پاس آئے, اللہ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا. اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں آج فجر کے بعد کیوں نکلا, مجھے نہیں پتا میں کیوں نکلا, نہ میرا معمول ہے یہ کرنے کا, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا رب تعالیٰ نے مجھے وہاں سے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا کہ میرا ایک بندہ ہے وہ تجھے بہت پکارتا ہے. آپ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں. بھائی اس راہ پہ چل کے تو دیکھو, پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کھلتی کس طرح سے. لوگ اپنی مصیبتوں میں بیٹھے ہوئے, پریشانیوں میں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کبھی ٹینشنوں میں چلتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کسی ہم لوگ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو توبہ کر کے اس رستے پہ آ,
تیری ساری مشکلوں فکروں کا ذمہ میری طرف ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم لوگ نا اللہ کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے پرابلمس کتنے بڑے ہیں, ہم اپنے پرابلمس کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. پھر انسان کے دل میں نا ٹینشن نہیں رہتی. تو انشاءاللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو بھی چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے, بس ایک دل میں نیت کر لو کہ جو بھی دیکھو غلطی کوتاہی ہوئی ہے, غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں. آپ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. بس دل میں یہ ارادہ کر لو کہ یار میں نے توبہ کرنی, آج سے میں نے استغفار کرنا ہے, میں نے توبہ کرنی. یار غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں. اگر غلطی سے توبہ کر لی اور پھر دوبارہ غلطی ہو جائے پھر کیا کریں؟ پھر توبہ کریں. اچھا پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرو. 1000 دفعہ ہو جائے 1000 دفعہ توبہ کرو. اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکے گا. آپ ہو سکتا ہے تھک جائیں, آپ ہو سکتا ہے توبہ کرنے سے خدا نہ خواستہ توبہ کر لیں, اللہ تھکتا نہیں ہے معاف کرنے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ آپ توبہ کرو, بار بار لوٹ کے آؤ, انشاءاللہ وہ گناہ چلا جائے گا, آپ کی توبہ برقرار رہے گی. لیکن اگر آپ نے خدا نہ خواستہ توبہ کرنے سے توبہ کر لی تو گناہ بالکل قائم رہے گا اور آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے گا, جو کہ ہمارے لیے بڑی بربادی کا باعث ہے. تو انشاءاللہ بس اتنا میرے سے فیور کر دیں کہ آج ہی بس یہ ارادہ کر لیں, نیت کر لیں کہ آج میری زندگی کا پہلا دن ہے, میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنا چاہتا ہوں. یقیناً یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی آپ کل سے کوئی مفتی صاحب بن جائے, علامہ بن جائے, لیکن چلو بیبی سٹیپس لے کے آئی وانٹ ٹو میک اے چینج ان مائی لائف, اتنا تو پرومس کر سکتے ہیں نا. الحمدللہ اگر آپ نے کہہ دیا ہماری بات ہوگی, کام ہی ختم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہمارا یہاں پہ آنا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو بھی ٹائم ہم نے یہاں آج گزارا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حسنات میں اس کو شامل کرے قیامت والے دن, اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں مشکلیں مصیبتیں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں, جن کے گھر والے بیمار ہیں, فیملی ممبرس فرینڈس بیمار ہیں, ان سب کے لیے دعا, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو, ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.